السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے نان و نفقہ بیوی کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ نفقہ جسے انگریزی میں مینٹیننس کہا جاتا ہے، یہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ نفقہ سے مراد رہائش، لباس، خوراک وغیرہ ہے۔ جب کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی تمام جائز اخراجات جو روزانہ ضروریات سے متعلق ہوتے ہیں مرد کے ذمے فرض ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں کے قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ سورہ نساء۔ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کا شوہر اس کو مسلسل 2 سال سے خرچہ نہ دے رہا ہو اور وہ عورت اپنے خرچے کی وجہ سے سخت مشکل کا شکار ہو، تو پھر اس عورت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر عدالت سے سابقہ اور آئندہ کے خرچے کے دعوے کے ساتھ ساتھ خلا کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے، بلکہ اس میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اور جب تک عدالت کی جانب سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری نہیں ہوتی، وہ عورت اس آدمی کی بیوی سمجھی جائے گی اور اس کا نان و نفقہ اس آدمی پر فرض ہوگا۔ بعض صورتوں میں آدمی خرچہ دینے سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، مگر اس کو اطلاع نہیں دیتے اور عدت کی مدت گزرنے کے بعد عورت کے علم میں آتا ہے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورت میں جس دن اس عورت کے علم میں آئے گا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اس دن کی مدت تک کا نان و نفقہ عدالت ڈگری کر سکتی ہے اور شوہر کو ادا کرنا ہوگا۔ محمدن لاء کی دفعہ 277 کے تحت شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جب تک کہ وہ اس کی وفادار ہے اور اس کے سارے جائز احکامات پوری کرتی ہے نان و نفقہ ادا کرے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک بیوی کے ساتھ شوہر کا نام لگا ہوا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کسی جائز وجہ کی وجہ سے رہ رہی ہو، تو شوہر پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نفقہ ادا کرے۔ ہاں، اگر بیوی نے خود اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور وہ گھر بسانے سے انکاری ہوتی ہے اور اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہتی اور عدالت میں اپنے شوہر کی بدسلوکی کا کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر پاتی، تو پھر ایسی عورت کو نہ تو نان و نفقہ کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ تنسیخ نکاح کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے۔ بیوی کا نان و نفقہ پانے کا حق طلاق ہونے کے بعد مدت عدت ختم ہونے جانے تک قائم رہتا ہے، مگر یاد رہے کہ جو عدت شوہر کی موت کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں بیوہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے شوہر تو ہوتا ہی نہیں جو اسے ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے اور پھر خرچ گزارا کرنے کے لیے اپنی ایک یا دونوں یا ان میں سے کسی زائد بیویوں کو تنگ کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلم آئلی قوانین 1961 میں درج طریقہ کار ہے کہ متاثرہ عورت عدالتی کارروائی کے علاوہ چیئرمین کو درخواست دے گی، جو کہ معاملے کو مد نظر رکھنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس میں خاوند کو بیوی کو ادا ہونے والے نان و نفقہ کی رقم کا تعین ہوگا۔ اگر خاوند رقم ادا نہ کرے یا مناسب وقت پر خرچہ نہ دے تو اسی قانون کی ضمنی دفعہ کے تحت شوہر سے بطور بقایا مالگزاری قابل وصول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو آسان زبان میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گی کہ جب ایک آدمی جس نے اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ دینا ہوتا ہے اور وہ ان کو ادا نہیں کرتا، تو جب عدالت سے ان کے لیے ایک ڈگری جاری ہو جاتی ہے کہ وہ نان و نفقہ ادا کرے، تو اس کی وصولی ایسے ہوتی ہے جیسے کہ بقایا مال گزاری ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ ریونیو کی ایک ٹرم ہے جس میں کہ یہ فوجداری کے زمرے میں نہیں آتا، اس میں گرفتاری بھی ہوتی ہے اور شوہر کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، جیل میں بھی رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ اب خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کرتا، اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی بالکل وصولی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ریونیو معاملات میں وصولی کی جاتی ہے۔ ہر بیوی کو قانون کے تحت برابر نان و نفقہ حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ نکاح نامے میں اگر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ماہانہ خرچہ دے گا تو پھر وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹوں کو بالغ ہونے تک اور بیٹیوں کو نکاح ہونے تک نفقہ ادا کرے۔ اگر بچے چھوٹے ہوں اور ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو جائے اور بچے اپنی والدہ کی تحویل میں ہوں تو پھر بھی باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے باپ بچوں کو نفقہ دینے سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ بچے اپنی ماں کے پاس رہ رہے ہیں اور اس کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نفقہ ادا کرے اور اولاد کے لیے اسے خرچہ دینا ہوگا۔ نفقہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حاصل کرنا عورت کا بنیادی حق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت اپنے اس حق کو جانے اور حق تلفی ہونے کی صورت میں عدالت سے رجوع کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔